اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم المصطفیٰ محمد خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات پڑھے محمد. مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اور ثنا پروردگار عالم کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، لگاتار، مستقل، پہم، بے انتہا، مسلسل رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں. رحمتیں نازل ہوں ان پاک روشن معصوم چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی خوشنودی کے آئینے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، مادی جسم تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں ہم کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں، کس سے خوش ہیں، کس سے ناخوش ہیں. ہماری باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتا دیتا ہے ہم کس سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں. وہ نہ مادی جسم رکھتا ہے نہ مادی چہرہ رکھتا ہے، تو پتہ کیسے چلے کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے. تو ان معصوم چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگیں تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے، اور اگر تمہیں یہ دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے. ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو. اور اس ذکر کا کمال یہ ہے، اس ذکر کا اعجاز یہ ہے، اس ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ زبان کٹ سکتی ہے مگر ذکر علی سے باز نہیں آ سکتی. دہنے میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت علی کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہمیں تو روایتوں سے پتہ ہی یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان ہو، منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو، منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی تعلیمات نشر ہوں. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو، علی کی فضیلتیں بیان نہ ہو، علی کی تعلیمات نشر نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منبر نہیں ہو.
اس لیے کیونکہ جب یزید نے سید سجاد سے کہا تھا کہ تقریر کریں گے تو مولا نے یہی کہا تھا کہ یزید کا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ممبر کی بلندی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر تقریر کروں، تھا وہ ممبر، مگر سید سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا، مگر رسول کہہ رہے ممبر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یزید نے مولا سے کہا تقریر کریں گے، تو مولا نے کہا یزید کا تو یہ چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر تقریر کروں، تھا وہ ممبر، مگر سید سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا، مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں ممبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ممبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو ممبر بھی ہو لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے، اور اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہو مگر ممبر کہلاتا ہے۔ تو ممبر کہتے ہی اسے جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ اور علی کو سمجھنا تو بہت بعد کا مرحلہ ہے، پہلے انسانیت اور مسلمان، قبلہ آپ کی تائید چاہوں گا، پہلے انسانیت اور مسلمان نام علی کی تجلیوں کے برداشت کرنے کا متحمل ہو جائے، نام علی کی تجلیوں کا، نام علی کے اعجاز کو درک کرنے کا قلب بشر متحمل ہو جائے، تب جا کے ذات علی کا عرفان حاصل کریں گے۔ یہی سبب ہے کہ نام علی کے حوالے سے شاعر نے آواز دی کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ ماشاءاللہ، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ڈھالا ہے کہ جب علی کے نام کا رکھنے کا مسئلہ آیا، ایک اس کا تخیل ہے شاعر کا کہ اللہ اور جبرائیل کے درمیان گفتگو ہوئی، تو یہ جو گفتگو ہوئی اس کو حسین الفاظ کے اندر شاعر نے ڈھالا ہے، کہتا ہے مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبرائیل اٹھا لائے ادب کا دفتر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے علی کا ذکر ہوگا تو بہت ساری چیزیں ٹوٹیں گی، دل بھی ٹوٹیں گے بہت سو کے، توجہ ہے۔ اس لیے کیونکہ علی کا ذکر وہ ہے کہ رسول بھی پڑھ دیں تو رسول کی بزم سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، توجہ ہے۔ تو قلب بشر ذات علی کا عرفان حاصل کرنے کا متحمل ہو جائے، پہلے نام علی کی تجلیوں کو برداشت کرے، پھر ذات علی کی تجلیوں کو برداشت کرے۔ تو لہذا مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، اور گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر کہ فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اس کا ذات کا نام تجویز کر سکیں،
فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ قبلہ نام ایسا ہو۔ ریاست تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایران سے تشریف لائیں، اللہ ان کا اقبال بلند کرے اور ان کا سایہ قوم کے سر پر باقی رکھے۔ مشہد میں تشریف رکھتے ہیں اور ایسی جگہ، ایسی مقدس جگہ سے تشریف لا رہے ہیں کہ جب بھی آپ جایا کریں تو ہمیں خاص طور سے یاد رکھیں، اور جو مومنین سرفراز گنج کے اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی بنارس سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو بھی ضرور یاد رکھیں، مومنین کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ اور جو مومن کو خوش کرتا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے معصومین کے اقوال کی روشنی میں، کہ جو ان کے قلوب کو خوش و خرم کر دے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں کہ جو مومن کو خوش کرے، اور مومن خوش ہوتا ہے تو وہ ذکر علی سے اور ذکر محمد و آل محمد سے سب سے زیادہ اس کی روح اگر محظوظ ہوتی ہے تو وہ ذکر محمد و آل محمد سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عظیم ترین وہ عبادت ہے۔ اور یہ علی کا ذکر نہیں ہے، آل رسول کا ذکر، آل رسول کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر مصور کی تصویر کی تعریف کی جائے تو تصویر کی تعریف نہیں ہے، مصور کی تعریف ہے۔ اگر عمارت کی تعریف کی جائے تو عمارت کی تعریف نہیں ہے، معمار کی تعریف ہے۔ اگر شاعر کے کلام کی تعریف کی جائے تو کلام کی تعریف نہیں ہے، یہ شاعر کی تعریف ہے۔ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیوں کی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے کیونکہ قلم اقتدار قدرت نے اس سے زیادہ حسین تصویریں بنائی ہی کہاں ہے جس میں اپنی مشیت کا رنگ بھر دیا ہو۔ تو مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، اور گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر کہ فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور اس کا نام بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم بھی بافہم انہیں حرف جلی کہتے ہیں، اور پیش تخلیق یہ آدم سے پتہ ہم کو چلا، لفظ اللہ کے خالق کو علی کہتے ہیں۔ نرہائی داری نرہائی داری آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، اور علی کو ماننا آج کے زمانے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہچان کیسے ہو، اس لیے کیونکہ جو بم وسفوٹ کر رہے ہیں، جو آتنکوادی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی پیروی کرنے کا دم بھر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور عمرہ اور حج بجا لا رہے ہیں، اور وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں جو ظاہری طور پر ایک مسلمان کو کام انجام دینا چاہیے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ سچا مسلمان کون ہے، جھوٹا مسلمان کون ہے، آشتی پسند مسلمان کون ہے، حق پرست مسلمان کون ہے، آتنکوادی کون ہے؟ تو یہ دیکھو کہ علی کو ماننے والا ہے کہ نہیں، حسین کو ماننے والا ہے کہ نہیں، آل رسول کو ماننے والا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کیونکہ جس نے علی کو سمجھ لیا وہ سلمان بنا، جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ طالبان بنا۔ علی کو چھوڑ کے دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ علی کو چھوڑ کر جتنے بھی امن پسند مسلمان ہیں، چاہے وہ تشیع سے ان کا تعلق ہو یا پھر تصوف سے یا مزاروں سے تعلق رکھنے والے اور امام بارگاہوں سے تعلق رکھنے والے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ علی والے ہیں۔
تمام مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اختلاف ہے، معاف کیجیے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ نہیں ہے۔ توجہ، تفرقہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مزار کے ماننے والے ہوں یا امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، یہ وہ ہیں جو علی کو مانتے ہیں، جو امام حسین کو مانتے ہیں۔ ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں ممبر پہ سے، نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، یہ پہچان مت کرو کہ سنی ہے یا شیعہ ہے، پہچان اس پر ہونی چاہیے کہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، حسینی ہے کہ یزیدی ہے۔ اگر حسینی ہے تو چاہے اہل سنت سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو ہمارا بھائی ہے، ان سب کے یہی تو فتوے ہیں کہ ہمارے نفس سے ہمارے، یہ کن کے لیے؟ یہ ناصبیوں کے لیے نہیں کہا، یہ تو ہم سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں نا، علی اور اولاد علی کے اور ائمہ کے ہم سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں، ان کو بہتر سمجھنے والے ہیں، فقی ہیں۔ فقی کون ہے؟ جو فہم رکھتا ہو دین کے اندر، فہم، تفقہ فی الدین۔ اور فہم کون رکھے گا؟ فقی کسے کہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کو فقی کہا۔ تو جو آل رسول کا عرفان حاصل کر لیتا ہے وہ آل رسول کی نظروں میں فقی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ جو آل رسول کا عرفان حاصل کرے گا وہ آل رسول کے دین کا بھی عرفان حاصل کرے گا، ان کی شریعت کا بھی عرفان حاصل کرے گا، تو وہ فقی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی آج کے دور میں یہ بات ہمیں ظاہر کرنی، اظہار کرنا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر علی والے ہیں، علی کے ماننے۔ ہم نے اسلام کو شہنشاہوں سے نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو بابر سے اور ہمایوں سے نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو حکمرانوں سے نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو سمجھا ہے آل رسول سے۔ اسلام کے بہت سارے ورژن ہیں، بہت سارے اسلام کے ورژن ہیں، بہت ساری تعویلیں ہیں، لیکن وہ تعویل جو آل رسول نے کی ہے اس تعویل کے ہم پیروکار ہیں۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ مولا علی کا عرفان، کیونکہ 13 رجب کی خوشبو ابھی بھی فضاؤں میں معطر ہے، تو میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ موضوع پر آؤں گا۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ مرزا دبیر نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں علی کی ذات کی تو بات ہی نہیں کر رہا، علی کی ذات کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو سلمان و بوذر کا کام ہے، اس لیے کیونکہ یہ در علی کا صدقہ ہے کہ بے زر آئے تو بوذر بن جائے، بے خاندان والا آئے تو سلمان بن جائے، سیاہ فام آئے تو فضہ بن جائے، ذرہ آئے تو شمس بن جائے۔ یہ وہ ہیں کہ جو ذرے کو شمس بنا دیتے ہیں اور شمس کو شمس تبریز بنا دیتے ہیں۔ شمس تبریز کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، آل رسول کے عارف کا نام ہے، آل رسول کے فقی کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ مولانا روم جو تھے وہ بہت بڑے عارف ہیں، لیکن پہلے وہ عارف نہیں تھے، پہلے وہ صرف مولانا تھے۔ توجہ، دونوں میں فرق ہے نا۔ عارف میں، عارف کون ہے؟ کہ جو اللہ اور آل رسول کا عرفان حاصل کر لے، محمد و آل محمد کا عرفان حاصل کر، اس کی آنکھ روشن ہو جائے اور دل نور الہی سے اور نور ولا سے منور ہو جائے، جو صرف عقل سے نہ چلے، قلب سے بھی چلے۔ اللہ کو جو سمجھا جاتا ہے اور محمد و آل محمد کو جو سمجھا جاتا ہے وہ صرف عقل سے نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے صرف عقل کے پہیے چلائے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ عقل سے آپ اللہ کو ثابت بھی کر دیں اور اس کے عدم وجود پہ بھی دلیلیں دینے لگے، عقل تو دونوں کام کر سکتی ہے، لیکن قرآن کا جو طرز تفکر ہے اس نے دل کو ساتھ لے کے
ایک ایسی روش اختیار کی کہ اللہ کو صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایک ایسے انسان کو سمجھائیں، بیج اس کے سامنے رکھیں. دیکھیے ابھی جو بہت بڑی بحث ہوئی ہے خدا کے وجود پر، اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں بس 2 سانسوں میں. کسی آپ ایسے انسان کو سمجھائیں جس نے کبھی بیج کو درخت بنتے ہوئے نہ دیکھا ہو، جو صحراؤں میں رہا ہو، جس نے کبھی درخت نہ دیکھا ہو، شجر نہ دیکھا ہو. آپ اس سے کہیں دیکھو اس بیج کے اندر ایک عظیم درخت چھپا ہوا ہے. آپ لاکھ دلیلیں دیتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ تسلیم بھی کر لے، مگر اس کا یقین حق الیقین میں تبدیل نہیں ہوگا. حق الیقین کیا ہے؟ دیکھیے علم کی 3 منزلیں ہیں. آپ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. ابھی آگ تو نہیں دیکھی آپ نے، دھواں دیکھا خالی دور سے، چھت کے اوپر سے آپ نے دیکھا کہیں محلے میں دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہوگی. اب آپ باہر نکلے اور آپ نے جا کے دیکھا تو آگ آپ کو نظر آ گئی. تو یہ جو یقین تھا یہ علم الیقین میں تبدیل ہوا کہ اب آپ نے آگ کو دیکھ لیا، یہ علم الیقین ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے بچایا کسی کو تو آپ کا ہاتھ بھی جل گیا. تو آگ محسوس جب ہوئی آپ کو تو یہ حق الیقین کہلایا کہ اب آپ کے دل میں شک پیدا نہیں ہو سکتا آگ کے متعلق. تو جب بیج ہے، بیج میں درخت چھپا ہوا ہے، تو آپ بتائیں، اسے دلیلیں دیں کہ جب آپ اس کو مٹی میں دفن کرو گے، اسے پانی دو گے، کھاد دو گے، دھوپ دو گے، ہوا دو گے، تو یہ بیج درخت بن جائے گا. تو وہ تسلیم کر لے گا، مگر اس کا یقین علم الیقین میں تبدیل نہیں ہوگا. اب جب وہ سینچے گا اس کو، اب جب بیج پھوٹے گا اور شجر نمودار ہونے لگے گا، تو ابھی تو اس نے مکمل شجر کی شکل اختیار نہیں کی ہوگی، تو وہ جب دیکھے گا اسے بڑھتا ہوا نشو نما جب دیکھے گا تو یہ یقین علم الیقین بن جائے گا. اور جب درخت بن جائے گا سایہ دار پھلدار اور وہ اسے چھو کے محسوس کرے گا تو یہ حق الیقین میں تبدیل ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ پر یقین ہے. آپ نے دیکھا یہ ارض و سما، یہ قندیلے، یہ سیارے، یہ زمان، یہ مکان، یہ افق، یہ رمق، یہ شفق، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ ابھرتا ہوا چاند، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ سمندروں کے سینوں پر چلتی ہوئی کشتیاں، یہ کھلتا ہوا پھول، یہ مرغزار، یہ ریگزار، یہ جھرنے، یہ کہکشائیں، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ انسان، یہ خوشبو، یہ رنگ، یہ بو، یہ پھلوں میں خوشبو، یہ پتیوں میں رنگ، شاخ شجر پہ گل کھلا تو بشر کی ذوق نظر کے لیے، یہ کائنات کی حسین گھنی پلکوں سے حسن کا رس ٹپکا تو انسان کی شیرینی اور ذائقے کے لیے. تو جب آپ نے محسوس کیا کہ کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عادل میں تلی ہوئی نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی خدائے آحد کے ہونے کی دلیل ہے. تو آپ نے نتیجہ نکالا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. خالق کے بنا تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ زندگی پیدا ہو جائے اور بشر آنکھ کھول دے اور مردہ زندہ ہو جائے، اور یہ زندگی اس کی بقا. دیکھیے زندگی کا پیدا ہونا کسی مردے میں حیات پیدا کر دیتا ہے. اللہ قطرے کو بشر بنا دیتا ہے اور بشر کو 3 اندھیروں سے نکال کر عدم کے پردوں کو چاک کر کر اس دنیا کی روشنی کا وجود عطا کر دیتا ہے. تو اچھا پھر سسٹین کرنا لائف کو، لائف پیدا ہونا یہ ممکن نہیں ہے. خدا کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ زندگی کو کون پیدا کر رہا ہے، شعور کو کون پیدا کر رہا ہے. یہ احساسات، یہ جذبات، مثال کے طور پر ایک دہریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب جو غزہ میں بچے مر رہے ہیں، اگر اللہ ہوتا، خدا ہوتا تو ان بچوں کو بچا لیتا. تو یہ
یہ بھول جاتا ہے دہریہ کہ یہ جو رحم اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ رحم اس کا مصدر کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ رحم آ کہاں سے رہا ہے اس کے دل کے اندر؟ اگر وہ لاشعور ذرات کے ٹکراؤ اور تصادم کا نتیجہ ہوتا تو دل کی گہرائیوں میں کبھی رحم کے جذبات پیدا نہ ہوتے۔ یہ جو رحم پیدا ہو رہا ہے تمہارے دل میں، اس کا مصدر یہ آیا کہاں سے رہا ہے؟ کیونکہ جانور میں تمہیں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے نا کہ وہ اس کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے، رحم کا جذبہ۔ تو خدا کے علاوہ اور وجود مطلق کے علاوہ جو ہے ان جذبات کا تصور اور ان احساسات کا تصور ناممکن ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں، اس کی کوئی تفسیر نہیں۔ توجہ ہے؟ تو لہٰذا لائف کو پیدا کرنا اور لائف کو سسٹین کرنا، بقائے حیات ایک مرحلہ ہے کہ یہ زندگی سسٹین کیسے کر رہی ہے۔ اتنا زبردست نظام اس کے پیچھے کار فرما کہ زندگی کو پیدا کر دینا، اس میں نشو و نما اور اس کی بقا، یعنی اس میں رزق بھی شامل ہے کہ بے جان ذروں میں آپ نے بیج ڈالا اور وہ اناج پیدا ہو گیا، اور وہ انار پیدا ہو گیا، اور سیب پیدا ہو گیا، اور امرود پیدا ہو گیا، اور آم پیدا ہو گیا، اور چاول پیدا ہو گئے، اور گیہوں پیدا ہو گئے، اور سینکڑوں طرح کی سبزیاں پیدا ہو گئیں، اور مسالے پیدا ہو گئے، اور دوائیاں پیدا ہو گئیں، اور کیسے کیسے اجزاء اور کیسے کیسے ایلیمنٹس اس کائنات کے اندر، انرجی پیدا ہو گئی، اس سے آپ نے بجلی بنا لی۔ تو یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی عقل مطلق کے بغیر وجود میں آئے۔ توجہ ہے؟ تو لہٰذا لیکن اب دیکھیے ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے ایک بات کہی تھی کہ سمندر میں کیا ہے یا بیج میں کیا چھپا ہوا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ دلیلیں دیتے رہیے اس کو، لیکن یقین وہ تبھی کرے گا جب وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھ سے۔ توجہ ہے؟ بس میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے۔ یہ تب پتا چلے گا جب آپ سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں گے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑے گا۔ تو اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو وہ صرف عقل سے نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ نے کہا اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے۔ تو اللہ نے اس کا پروسیس بتایا ہے کہ یہ بنا ریاضت کے اور بنا محنت کے اور تغودو کے اور بنا تزکیے کے اور بنا فہم و ادراک اور استغراق کے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں یقین کی شمع روشن ہو جائے۔ دیکھیے آپ جب گاڑی چلاتے ہیں، جب سیلف دیتے ہیں تو چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ چنگاری سے گاڑی نہیں چلے گی۔ چنگاری پیدا ہو گئی، اب آپ کو گیئر ڈالنا ہے اور اسٹیئرنگ سنبھالنا ہے، تب گاڑی چلے گی۔ تو عقل جو ہے وہ چنگاری پیدا کرتی ہے، اور یقین کی جو گاڑی چلتی ہے وہ عبادت اور ریاضت سے چلتی ہے۔ جب تک آپ ریاضت اور عبادت نہیں کریں گے اور دل کے بند دریچے نہیں کھولیں گے، یقین کا نور چھن چھن کر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا علی کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ صحیح اسلام اگر سمجھنا ہے تو مرزا دبیر کہتے ہیں کہ میں علی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسد اطہر کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسم مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کے بدن کی بات نہیں کر رہا، علی کے قبر کی بات نہیں کر رہا، علی کے زری کی بات نہیں کر رہا، علی کے روضہ مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کے حرم کی بات نہیں کر رہا۔ جس زمین میں علی کا جسد اطہر مدفن ہے، اس گیتی اور زمین میں جو سینکڑوں ذرات ہیں اور ان ذرات میں سے جو ایک ذرہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ وہ علی سے منسوب ہو کر ذرہ میری نظروں میں اتنا قیمتی بن گیا کہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مجید میں فرقان حمید میں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں جن کے سروں پر ہم فضیلتوں کا تاج رکھ دیتے ہیں؟ لوگ ان سے جلتے کیوں؟ ام یحسدون الناس،
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جس کے دوش پر ہم فضیلتوں کی ردا ڈال دیتے ہیں۔ لوگ ان سے جلنے کیوں لگتے ہیں، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں کہ جن کے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کر دی اور حکمت کے قیمتی زیورات سے مزین فرما دیا، اور ہم نے انہیں ایک عظیم ملک کا مالک بنا دیا، زمام مملکت ان کے سپرد کر دی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک کا مالک پروردگار عالم ہے، ملک کا مالک پروردگار عالم ہے، ملک کا مالک اللہ ہے، اور وہ ملک اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے وہ عزت دیتا ہے وہ زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود بھی، توق و سلاسل قید خانوں میں رہنے کے باوجود بھی وہ عزت دار رہتے ہیں، اور جنہیں وہ ذلیل کرتا ہے وہ مسند حکومت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ جنہیں وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا۔ جسے وہ عزت دے، اگر حاکم تخت پر بیٹھ کر اپنے زر خرید غلاموں کو یہ حکم دے کہ دیکھو آنے والا آ رہا ہے، اور منشا ہمارا یہ ہے کہ دربار میں اس کی توہین ہونی چاہیے، ذلیل کر دو اسے۔ کیسے ذلیل کرو؟ نہ تو کوئی اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، اور جو محل میں دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بڑے بھاری ہیں، وہ بھاری ہیں، زخیم ہیں، تو وہ خود سے نہیں ہٹتے، جو خادم ہیں وہ ہٹاتے ہیں عزت دار لوگوں کے لیے کہ آئیے آئیے وی آئی پی آ رہے ہیں، تو وہ پردے خود بخود نہیں ہٹیں گے، بہت دبیز پردے ہیں، بھاری پردے، تو وہ پردے ہٹائیں گے غلام۔ تو حاکم نے کہا دربانوں سے پردے مت ہٹانا، آنے دو اسے جو آ رہا ہے، اور درباریوں سے کہا تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، لیکن اللہ جسے بلند کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور اللہ جسے گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ چاہے جھوٹی روایتوں کے دفتر لگا دیے جائیں، جھوٹی روایتیں نہیں اٹھاتی، انسان کو اس کا علم اور اس کا اخلاق اور اس کا تقوی، اس کی عدل، اس کا انصاف اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ اسے بلند کرتا ہے۔ علی کو جھوٹی روایتوں نے بلند نہیں کیا، علی کو علی کے علم نے بلند کیا ہے، علی کو علی کے روحانیت اور تقوی نے بلند کیا ہے، علی کو علی کے عدل اور انصاف اور انسانیت کی خدمت نے بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی آیتیں آئیں نا مولا علی کے لیے، دیکھیے اس کا مصداق بدل دیا گیا۔ اب تو جو نیا قرآن چھپ رہا ہے نا، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت سب کو یاد ہے، سب نے سنی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، اب اہل بیت کی جگہ کھل کے بیویاں، پنجتن پاک اب ذکر ہی نہیں، پہلے تو پنجتن پاک بھی آ جاتے تھے ساتھ میں، لیکن اب بالکل مائنس کر دیا ہے۔ تو یہ کیا، یہ ہے غلط تعویل کرنا آیت کی، اس کا مصداق کسی اور کو ٹھہرانا، سیاست کے تحت کسی اور کو مصداق کہ نہیں اہل بیت کا مطلب ہے۔ اب تو باقاعدہ جو ناصبی ہیں مولوی وہ کھل کے ٹی وی پہ کہتے ہیں نہیں نہیں علی فاطمہ حسن حسین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اہل بیت بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، اور اہل بیت کا مطلب ہے بیویاں۔ پہلے یہ تھا کہ بیویاں سب سے پہلے تو صرف پنجتن پاک تھے، پھر پنجتن پاک کے ساتھ جو ہے بیویاں بھی آ گئی۔
یا جیسے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کہتے ہیں آل محمد سے مراد تو امت ہے رسول کی، کیونکہ اللہ نے آل فرعون کہا ہے قرآن میں، تو آل تو تھی نہیں فرعون کی، لا ولد تھا وہ، تو فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون کہا تو آل فرعون سے مراد ہے فرعون کی امت، تو آل محمد سے مراد ہے محمد کی امت۔ توجہ ہے، غلط تعویل، غلط تفسیر، مصداق کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم اب دیکھیں ہم سے زیادہ کون بہادر ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا، آیا مودت بھی تم لے لو، آیا تطہیر بھی تم لے لو، آیا ولایت بھی تم لے لو، حدیث ثقلین بھی تم لے لو، حدیث منزلت بھی تم لے لو، حدیث باب العلم بھی تم لے لو، پھر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ دعویٰ کرو گے علم کا، دلیل علم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ دعویٰ کرو گے عصمت کا، دلیل عصمت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو آیتیں اور روایتیں اور حدیثیں علی کے لیے وارد ہوئی ہیں، اگر ان کا دھارا کسی اور جانب موڑ دیا جائے تو علی کی شان نہیں گھٹے گی، قرآن کی آیتیں مشکوک ہو کے رہ جائیں گی، اس لیے کیونکہ علی اپنی حقانیت میں دلیل غیر کا محتاج نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں اپنی ترجمانی میں لسان اللہ کی تفسیر کی محتاج ہیں۔ لسان اللہ کی محتاج ہیں، آیتیں ہوں یا روایتیں، وہ لسان اللہ کی ترجمانی کی محتاج ہیں۔ تو لہٰذا جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے کوئی اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت۔ تو کہا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں اور ان کی توہین کرو، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، دل تو انہی کی طرف جھکتے ہیں اور روحیں تو اسی کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس حکومت، ہمارے پاس اقتدار، ہمارے پاس ستوت، ہمارے پاس جاہ و جلال، ہمارے پاس اورنگ و تخت و تاج و نگی، ہمارے پاس زر و جواہر، ہمارے پاس درہم و دینار، ہمارے پاس اسباب، ہمارے پاس وسائل، ہمارے پاس ہٹو بچوں کی آوازیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو لہذا توہین کرو ان کی۔ دربانوں سے کہا پردے مت ہٹانا، وہ باقاعدہ پردے بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، تب کوئی وی آئی پی وارد ہوتا تھا، اور درباریوں سے کہہ دیا کہ جب وہ خود پردے ہٹائیں گے ایسے تذلیل ہوگی، اور وہ آئیں گے تو کوئی اٹھے گا نہیں۔ تو اللہ جسے بلند کرے اسے کوئی، اب جب آنے والا آیا تو دربانوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو کانا پھوسی کرنے لگے، پردہ مت ہٹانا، وہ آ گئے ہیں، اشارہ کرنے لگے، دفتن بنا ماحول کے ہوا کا جھونکا آیا، اور ایسا مضبوط جھونکا کہ دبیس پردے اٹھے اور تجلی الہی نمودار ہوئی، اور نہ چاہتے ہوئے درباریوں کی بات چھوڑیے، خلیفہ وقت جس نے حکم صادر کیا تھا کہ ان کی تعظیم کے لیے کوئی پائے تعظیم کھڑا نہیں ہوگا، نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے وقت کے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے پائے تعظیم کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا تو پورا دربار امامت کی تعظیم کے لیے پائے تعظیم تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ حکومت والے بیچارے ملک والوں کے سامنے کتنے مجبور نظر آتے ہیں۔ حکومت والے ملک والوں کے سامنے، آپ دہلی جائیں اور دہلی میں نظام الدین جائیں، روڈ کے اس طرف ہمایوں کا مزار جو جاہ و جلال و حشمت اور حکومت و اقتدار و ستوت والا تھا، آج اس کا دربار کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ آج اس کے مزار پر کوئی عقیدت کے ساتھ، اور دوسری جانب نظام الدین کا وہ دربار ہے چھلکتا ہوا۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے جو تمکنت کے ساتھ مسند نشین ہے۔
وہ دکھائی نہیں دے رہا، قبر کے اندر ہے، مگر اللہ نے وہ شان عطا کی ہے اسے، کیونکہ وہ علی کا لاڈلا ہے اور در علی سے وابستہ ایک ولی ہے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے۔ تو میں شمس تبریز کا ذکر کر رہا تھا، میں دوسری طرف چلا گیا تھا مولانا روم کا۔ تو مولانا عارف بننے سے پہلے صرف ایک مولانا تھے اور کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے طلاب کو پڑھا رہے تھے، اور دفتر لگا ہوا تھا کتابوں، جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی بڑی محنت سے، پوری عمر کا ان کا ماحصل محنت کا نچوڑ کتابوں کی شکل میں۔ ایک گرد آلود بوسیدہ لباس ولی وقت، علی کا لال، ذرے کو شمس بنانے والا علی، جس پر نظر کرم ہو جائے وہ ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، شمس بن جاتا ہے، اور شمس تبریز بن جاتا ہے۔ دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ چیست؟ تو کہا کہ یہ وہ ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی جاہل بدو آ گیا ہے، جاہل بدو کوئی ترکی کے اندر یہ آ گیا ہے۔ کہا یہ وہ ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے، تجھے کیا بتاؤں میں کیا ہے؟ تو بولے اچھا، بس وہ آگے بڑھے اور کتابیں اٹھائیں، اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب صاحب مولانا روم تو ماتم کرنے لگے کہ ارے تو نے میری زندگی کی محنتیں غرق آب کر دی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا اس علم کا کیا فائدہ جو پانی میں غرق ہو جائے، کہ اس علم کا کیا فائدہ کہ یہ تو نے کتابوں میں قید کر لیا، تیرے اندر تو کچھ نہیں، تو کھوکھلا ہے، تیرا ظرف تو خالی ہے۔ اس علم سے کیا فائدہ جو غرق ہو جائے پانی میں۔ قبلہ اب جب وہ اب علی والا تھا تو رحم آیا تو لرزتی ہوئی بشریت پر اطمینان کا ہاتھ رکھ دیا اور کہا پریشان مت ہو، آواز دی، پانی اپنی سطح سے بلند ہوا اور ڈوبی ہوئی کتابیں اوپر آئیں، کتابیں اٹھائیں، نہ کتاب گیلی تھی، نہ اوراق کو ضرر پہنچا تھا، نہ کتابوں کو کوئی نقصان پہنچا تھا۔ مولانا روم حیران ہو گئے اور چونک کے اٹھے اور کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مسکرا کے شمس نے کہا یہ وہ ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے۔ بس انہوں نے کتابیں چھوڑ دی اور ان کے قدموں میں پڑ گئے، کہا کہ یہ آزاد آج سے قیدی ہو گیا، یہ آزاد تھا اور یہ قید مجھے ایسی آزادی سے پسند ہے کہ جو مجھے ایسا علم عطا کر۔ اب پھر وہ ریاضت کا سلسلہ، اور پھر مولانا روم جو ہے وہ واقعاً ایک عارف بن گئے۔ تو ایک ولی کا مزار ہے۔ تو غیاث الدین تغلق جو تھا وہ نظام الدین کے دور میں تھا، اور اس نے اچھا یہ نہ دربار میں آتے تھے غیاث الدین تغلق کے، نہ حاضری دیتے تھے، نہ سلام کرتے تھے۔ ایک بار غیاث الدین آیا تو وہ اس دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے، تو بڑی اسے ذلت محسوس ہوئی۔ اب ذلت محسوس ہوئی تو اس نے کہا نظام کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اب مجھے کل بنگال جانا پڑ رہا ہے جنگ کے لیے، میں جنگ سے جب واپس آؤں گا، اعلان کر دیا، سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ ہینگ ٹل ڈیتھ، قلم توڑ دیا بادشاہ نے کہ اب جو ہے پھانسی لگاؤں گا آ کے نظام کو۔ اچھا آپ نے یہ سب نے سنا ہوگا مقولہ کہ ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ تو اب جب یہ جنگ جیت کے واپس آیا تو چاہنے والے نظام الدین اولیاء کے آنے کا غیاث الدین تغلق آ رہا ہے دہلی، اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ آنے کے بعد آپ کو قتل کر دے گا۔ تو مسکرا کے نظام الدین اولیاء نے کہا ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ اب یہ منزلیں طے کرتا اب جب ایک کوئی بڑی منزل طے کرتا تھا، مان لیجیے بہار آ گیا، تو چاہنے والوں نے کہا کہ صاحب یہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است۔ جیسے جیسے منزلیں طے کرتا تھا چاہنے والے کہتے تھے حضور کچھ کیجئے، کچھ سورس لگائیے، کچھ پاور کا استعمال کیجئے، کچھ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں دربار میں، غربت رکھتے ہیں بادشاہ کی، ان سے سفارش کروائیے اپنے لیے۔
تو نظام الدین مسکرا کے اطمینان کے ساتھ کہتے تھے ہنوز دلی دور، ابھی تو دلی بہت دور ہے، افغان پور آ گیا دہلی کے باہر سرحد پر۔ اب یہ لرزنے لگے جو چاہنے والے تھے، کہا کہ مرشد صبح ہوتے ہوتے غیاث الدین تغلق سرحدوں میں داخل ہوگا اور آپ کا قتل کا فرمان جاری کر دے گا۔ تو مسکرا کے آخری مرتبہ انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است۔ اب افغان پور میں اس نے کہا کہ اپنی فتح کا جشن مناؤں۔ اب وہ جشن منایا جا رہا تھا، ایک مکان تھا اس کی چھت پر، یہ سارے جمع ہو گئے اور جشن منایا جا رہا تھا، بادشاہ نیچے تھا۔ وہ مکان کی چھت گری اور غیاث الدین تغلق اس میں دب کے ہلاک ہوا۔ صبح خبر آئی کہ غیاث الدین تغلق مر گیا تو نظام الدین نے مسکرا کے کہا ہم نہ کہتے تھے ہنوز دلی دور است۔ تو وہ کون تھا حکومت والا، اور یہ کون تھے؟ یہ ان سے وابستہ تھے جن کو اللہ نے ملک عطا کر دیا ہے۔ تو ان کی شان کیا ہے کہ حاکم شام کے دربار میں ایک ضعیف شخص آیا، اس کی سن 300 برس سے زیادہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور کہا کہ حاکم نے کہا مجھ سے کچھ مانگ، کیونکہ علی کی سخاوت مشہور تھی تو یہ بھی سخی بننا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم سے بھی مانگ، ہم بھی دیں گے، علی بھی دیتے ہیں، علی کیا دیں گے جو ہم دے دیں گے، ہم سے مانگ۔ تو اچھا یہ تھا مومن، اور مومن عقل مند زیرک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، میں ہوں ایک سکسیسفل بزنس مین، کامیاب تاجر، دولت کی کمی میرے پاس ہے نہیں، تم اصرار کر رہے ہو، تم اصرار کر رہے ہو تو ایسا کرو چند دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد جنت میں ایک بہترین VIP محل کی ضمانت مجھے دے دو، جنت میں محل کی۔ کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، جنت میں نہیں جانتا، یہ اخروی حاجتیں میرے سامنے بیان نہ کر، دنیاوی کچھ چاہیے ہو تو بتا۔ انہوں نے کہا اچھا تم اتنا اصرار کر رہے ہو، جنت میں محل تم دے نہیں سکتے، تو ایسا کرو میری جوانی مجھے پلٹا دو۔ تو کہا بدبخت یہ کیا تو ہذیان بک رہا ہے، میں کہاں سے جوانی پلٹا دوں گا۔ یہ اٹھ کے جانے لگے۔ کہا جاتا کہاں ہے؟ کہا اس مجبور حاکم کے دربار میں رک کے کیا کروں گا جو نہ جنت کی ضمانت دے سکتا ہے نہ جوانی پلٹا سکتا ہے۔ یہ ہے مجبور حاکم، اور اللہ جنہیں ملک عظیم عطا کر دیتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے غلاموں کی بات کرتا ہوں کہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اگر مٹی کا گھروندہ بنا کر بیچ دیں تو زبیدہ کو جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کہہ دیا کہ جا پروانہ لکھ دیا، تو خواب دیکھ لیا زبیدہ نے کہ جنت میں محل مل گیا۔ اتنی گارنٹی ہے علی والوں کی کہ اگر وہ تو جوانان جنت کے سرداروں کی کیا شان ہوگی، سیدۃ النساء للعالمین کا اقتدار اور اختیار کیا ہوگا۔ ان کا ملک یہاں سے لے کے وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دمت الثاقبہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ضعیفہ ہاتھوں میں راشا، کمر جھکی ہوئی، سفید بال، چہرے پہ جھریاں، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آ کر کھڑی ہو گئی، کہتی کیا آپ میرے وقت کے امام ہیں؟ کیا آپ امام زمانہ ہیں؟ کہا تجھے کوئی شک ہے کیا؟ کہا نہیں شک نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتی ہوں، کوئی دلیل پیش کر دیں۔ اطمینان، حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا یقین نہیں ہے ابراہیم، کہا یقین ہے مگر اطمینان قلب کے لیے۔ تو ضعیفہ نے کہا اطمینان قلب کے لیے کوئی دلیل؟ اب دلیل امام نے فوراً پیش کر۔ امام کہتے ہیں اپنے سامان میں سے ذرا وہ پتھر تو نکال جس پہ میرے بابا حسین کی، میرے چچا حسن کی اور میرے دادا علی کی مہر ولایت ثبت ہیں۔ سمجھ گئی وہ کہ وقت کا امام ہے، ورنہ پتہ کیسے چلا سامان میں پتھر ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پتھر امام کی خدمت میں پیش کیا، اور امام نے اس پہ انگلی رکھی اور انگلی پتھر میں ایسے در آئی جیسے گرم لوہا موم میں در آتا ہے۔ چہرے پر تبسم پھیلا،
میرے وقت کا امام ہے، معجزہ دکھایا، دلیل پیش کی، امام بھی مسکرانے لگے۔ امام نے کہا بہت دن ہو گئے، وقت آ گیا ہے کہ بارگاہ ولایت سے تجھے کچھ عطا کر دیں۔ کہا مولا کیا عطا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ مولا نے کہا آنکھیں کھول۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ مولا پوچھتے ہیں کیا محسوس کرتی ہے؟ ہاتھوں کو دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دی ہے، آپ نے میری جوانی، جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتے تو جو فخر یوسف ہو۔ یہ ملک ہے نا، اسی کے لیے کہا اللہ نے کہ آل ابراہیم تو بہت لوگ ہیں، یہودی بھی آل ابراہیم ہے نا، سادات کرام بھی، سادات عظام بھی آل ابراہیم ہی ہے نا، وہ بھی ابراہیم کی۔ لیکن کیا اللہ نے آل ابراہیم کو، جب اللہ کہہ رہا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما، یہ 3 نعمتیں دی ہیں آل ابراہیم کو اللہ نے، کتاب، حکمت اور ملک عظیم۔ تو کیا سب کے پاس کتاب ہے؟ سب کے پاس ملک عظیم ہے؟ سب کے پاس حکمتوں کے زیورات ہیں؟ نہیں، آل ابراہیم سے مراد ہے ابراہیم کے اوصیاء اور رسول اسلام اور ان کے اوصیاء، جو آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم کا حصہ ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ نے منصب الہی مرحمت فرمایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک شخص اس سے گناہ سرزد ہوا، چوری کی اس نے، اور علی کا چاہنے والا تھا تو علی کے دربار میں آ گیا، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، 10 منٹ ہے میرے پاس۔ علی کے دربار میں آ کے کہتا ہے مولا جرم ہو گیا، اقبال جرم کر رہا، اقرار جرم کر رہا، مولا حد جاری کرے۔ مولا نے کہا سوچ لے، سمجھ لے، میں تو چاہتا ہوں کہ جا چلا جا۔ کہا نہیں مولا، ضمیر کی آواز تنبیہ کر رہی ہے، حد جاری کریں۔ مولا اصرار کرنے لگا، مولا نے منع کیا 1-2 دفعہ، رہنے دے، نہیں مانا۔ مولا نے فیصلہ کیا، حد جاری کی، انگلیاں کاٹ دی۔ ادھر انگلیاں کٹیں اور اس نے کٹی ہوئی انگلیوں کو لیا اور دکھاتا ہوا چلا، مجھ سے بہتر کون، مجھ سے عمدہ کون، مجھ سے اعلیٰ کون؟ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق نما ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق حل عطا ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق کوثر ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں۔ کبھی ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جس کا مصداق علی، کبھی ان احادیث کی ذکر کرتا ہے جس کا محور علی۔ صبح سے شام ہو گئی، نہ زبان رکتی ہے نہ زبان تھکتی ہے۔ سپاہیوں نے آ کے کہا مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی زبان نہیں رک رہی، زبان نہیں تھک رہی، آپ کی تعریفیں کر رہا۔ مولا نے اسے بلایا، کہا ہم نے تیری انگلیاں کاٹ دی اور تو ہے کہ میرے قصیدے بیان کر رہا، وجہ کیا ہے؟ کہا مولا قصیدہ پڑھوں تو کیوں نہ پڑھوں، دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے مجھے بچا لیا۔ مولا نے کہا ذرا کٹی ہوئی انگلیاں تو دے۔ اس نے کٹی ہوئی انگلیاں دی۔ مولا نے ہر کٹی ہوئی انگلی کو اسی مقام پر رکھ دیا جہاں سے قطع کی تھی۔ نہ تکلیف تھی، نہ نشان تھا، نہ لکیر تھی، نہ زخم تھا، نہ لہو کے خطرات تھے۔ ہاتھ ایسے ہی ہو گیا جیسے صبح تھا۔ پورا دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے آ کے کہا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا تھا، جو یہ اب کیا ہے یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ یہ محبت علی ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، کروا دیتی ہے، اور کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ نزول کیسے؟ بس آخری واقعہ اور باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا انشاءاللہ، کہ بصرہ میں مومنین بہت کم تھے، مائنورٹی۔ حاکم شام آیا، اس نے دولت بانٹ دی بصرہ والا۔ اعلان ہوا کہ کل فرزند علی آ رہے ہیں، حسن مجتبی آ رہے ہیں۔ مومنین کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، اور مومنین تیاریاں کرتے رہے۔ ان میں غریب موچی تھا جس کے پاس چمڑا تک نہیں تھا، وہ رو رہا تھا۔ بیوی نے آ کے کہا علی کے شیر، روتا کیوں؟ کہا بی بی کل میرا مولا آ رہا ہے اور دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جو مومنین ہیں وہ تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر تیرا خاوند اتنا غریب ہے کہ اگر چمڑا ہوتا نا، چمڑا، تو چمڑے کی جوتیاں بنا کے مولا کی خدمت میں پیش کر۔ بیوی کہتی ہے چمڑا نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس چند لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو لکڑیوں کی جوتیاں بنا۔ وہ موجی کہتا کیا میرا مولا ایسا سادہ تحفہ قبول کرے گا؟ کہا وہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی، تیرا تحفہ ضرور قبول کرے گا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ لکڑیوں کی جوتیاں بناتا رہا۔ جب فضاؤں میں زمزمہ توحید چھڑا اور بانگ اذان بلند ہوئی تو جوتیاں بن کر تیار ہو گئیں۔ وہ لمحات جو اس نے محبت اور عشق اور ولا کے ساتھ کاٹے تھے، وہ امامت کی اور مشیت کی نظروں میں اتنے قیمتی بن گئے کہ اسے خود نہیں معلوم کہ اس نے کون سا اجر کما لیا ہے۔ بس وہ محبت اور عشق اور ولا کی ہتھوڑی کے ساتھ تراشتا رہا ان جوتیوں کو جو اس نے بہت ہی جذبے کے ساتھ تیار کی تھی۔ صبح ہوئی، حاکم شام نے نماز پڑھائی، امام بصرے کے باہر امام نے نماز پڑھائی اور اپنے ساتھیوں کو نماز انہوں نے امام کے پیچھے ادا کی۔ اور جو مومنین تھے یہ انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ مولا تشریف لائیں گے، اور مولا داخل مسجد ہوئے، یہ قطار بنا کے کھڑے ہو گئے، قطار بنا کے کھڑے ہو گئے۔ مولا آئے تو حاکم نے دیکھا اور کہا جتنی دولت میں نے بصرے والوں کو دی ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ ڈھیر لگ گیا، دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ دیکھ کے کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ مولا نے دیکھا کہ میری دولت ہے، مجھے ہی دے رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ میری ہی دولت ہے۔ حاکم نے دے کے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ مولا خاموش۔ اب مومنین لائن میں کھڑے ہوئے، لائن بنا کے، قطار بنا کے، اور سب سے آخر میں یہ غریب موچی تھا جس کے پاس لکڑیوں کی جوتیاں ہیں۔ مومنین کے پاس جو تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ امام آگے بڑھتے جا رہے تھے، رکے نہیں امام۔ اس نے دیکھا مومن نے کہ جو دیگر مومنین ہیں ان کے جو تحفے ہیں وہ قیمتی ہیں، اور میرا اتنا سستا معمولی تحفہ، اسے شرم محسوس ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا اور جوتیاں پشت کے پیچھے چھپا لی۔ امام چلتے چلتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں وہ جوتیاں نہیں دے گا جو تو رات بھر بناتا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے جوتیاں امام کے سامنے پیش کی۔ امام نے کہا ایسے نہیں، میں یہ جوتیاں پہننا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے قدم مبارک نالین میں ڈالے اور کہا اس سے بہتر تحفہ آج تک حسن کو ملا نہیں۔ عزت اور لاج رکھ لی اس کی۔ کہا اس سے بہتر تو شرمندہ مت ہو، تو نے یہ جوتیاں محبت اور ولا اور عشق کے ساتھ بنائی، اور بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ آل رسول میں وہی تحفہ قیمتی ہے جو جذبے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
چاہے اس کی قیمت دنیا کے حساب سے کچھ نہ ہو، وہ سادہ ہو اور معمولی ہو۔ امام نے ایک مرتبہ زر و جواہر کو دیکھا، امام نے کہا یہ ساری دولت آج سے تیری، اور جو بہار اونٹ ہیں، اونٹ پہ جو دولت لدی ہوئی ہے وہ بھی تیری۔ یہ کہہ کے امام نے معاویہ کو دیکھ کے کہا میں فاطمہ کا لال ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ پھر امام نے کہا یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا، اس پہ تیرا حق نہیں ہے، تیری اس مومنہ زوجہ کا بھی ہے جس نے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ امام کے لیے لکڑیوں کی جوتیاں بن۔ اب جملہ دیکھیے، یہ جملہ جو ہے نا، خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے پڑھ دیے ہوتے تو زمین پر نہیں، عرش کی بلندیوں پر امام کا یہ جملہ میں پڑھتا۔ عرش ہلکا ہے اور امام کا یہ جملہ بھاری اور وزنی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، امام نے کہا کہ یہ جو میں نے تجھے دولت دی ہے نا، یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں درہم و دینار، اور جو باہر اونٹوں کے اوپر جو دولت لدی ہوئی وہ بھی تیری، یہ بھی تیری، زر و جواہر بھی تیرے۔ امام کہتے ہیں، سنیے گا، قیامت کا جملہ امام کا، امام کہتے ہیں یہ جو جوتیاں میں نے، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے، یہ ان جوتیوں کی قیمت نہیں، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے یہ جوتیوں کی قیمت نہیں، جوتیوں کی قیمت فرزند علی تجھے روز محشر عطا کرے گا، جب نانا کا منبر لگایا جائے گا اور بابا کی کرسی رکھی جائے گی تو فرزند علی تجھے بتائے گا کہ کون سا ملک اللہ نے ہم کو عطا کیا، کون سا اقتدار اور اختیار اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس کی قیمت کائنات ہے ہی نہیں، کائنات سستی ہے، یہ جوتیاں مہنگی ہیں۔ کائنات اگر قیمت ہوتی تو حسن کائنات عطا کر دیتے، لیکن امام نے کہا کہ ان جوتیوں کی قیمت یہاں دی ہی نہیں جا سکتی، اس کی قیمت ہم تجھے روز محشر عطا کریں گے۔ یہ ہے ملک والوں کی شان اور مومنین کا مقام، کہ جو ہم امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چاہے ہماری قلیل سی یہ عبادت ہو، یہ وقت ہو مختصر سا جو ہم نکالتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، آل رسول کا ذکر سننا ہے، ان کا ذکر برپا کرنا، ان کے مصائب سننے، نظر و نیاز کرنی ہے، مجلس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم قرض لے کر امام کا ذکر نہ رکے، چاہے ہمیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ یہ عشق ہے اور اس کی تموج کی لہریں ہیں جو ہمیں بہا کر ان مرقدوں تک لے جاتی ہیں جہاں وہ سفینہ نجات ہیں، جو مصباح الہدیٰ بھی ہیں۔ چاہے قرضہ لے کر جانا پڑے مگر جاؤ ہماری زیارت کے لیے، تو ان کی زیارت کے لیے جائے اور ان کے لیے اہتمام کرے، ان کے لیے وقت نکالے اور ان کے لیے قربانیاں دے اور ان کے لیے پیسہ خرچ کرے، اس کی قیمت یا تو اللہ جانتا ہے یا معصوم جانتے ہیں۔ جو جذبے اور مودت اور محبت اور عشق حقیقی کے ساتھ پیش کی جائے، اس کا کوئی مول نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کائنات سستی ہے، کہا بھی بے شک مولانا نے تائید فرمایا۔ تو یہ محبت، اس کا معمولی اور ہیچ نہ جاننا، ان آنسوؤں کو ہیچ نہ جاننا عزادارو، خدا کی قسم یہ مبالغہ نہیں، یہ ذاکری نہیں، یہ خطابت کا جملہ نہیں، یہ خطیبانہ جملہ نہیں، یہ امام کا قول ہے کہ اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو جب مشیت اس کو اپنے میزان عدل میں تولے گی تو ایک آنسو کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ رجبت لہ الجنہ۔ یہ تو جاہل کہنے لگے ہیں کہ یہ نری ذاکری ہے اور مبالغہ رہی، نہیں عزیزان محترم، پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ وہ ایک آنسو جو آل رسول کی محبت میں نکلے گا، اس کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔
مجھے بتائیے دنیا میں کیا قیمت ہے ایک آنسو جو آل رسول کی محبت میں نکل جائے؟ کیا قیمت دنیا میں ادا کی جائے؟ دنیا کی نعمت ہے کیا اس کا وزن، اس آنسو کا وزن؟ ایک پلڑے میں اگر آپ کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں کائنات کو رکھ دیں تو وہ آل رسول کی محبت اور مصائب میں نکلا ہوا اور ابھرا ہوا آنکھ کا آنسو جس میں مودت اور مصائب کی نمی موجود ہے، کیا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ سوائے جنت کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے زدہ، سوائے جنت کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کسی نے گناہ کیے ہیں، توبہ کرے گا، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، اگر معاف کرنے والا نہیں تو اسے سزا دے گا، لیکن جنت اس پر واجب ہو گئی، جنت میں وہ ضرور جائے گا چاہے سزا کاٹ کے جائے۔ وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہے۔ یہ تو ضمانت ہے آل رسول کی، تو گارنٹی ہے آل رسول۔ آنسو ایسے نہیں آتا، اس کے پیچھے ایک پوری کائنات پوشیدہ ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آنسو ایسے آ جاتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری کائنات ہے۔ وہ آنسو کہاں سے آ رہا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ وہ مصدر ہے دراصل جس کی بنا پر اللہ نے اس پر جنت واجب قرار دے دی۔ تو لہٰذا علی بھی تو امت کے باپ ہیں، امت کے باپ ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور جب باپ نہ ہو اس کا سایہ اٹھ جائے تو پھر بچے تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں بابا مت جاؤ، کیونکہ کوئی زندہ واپس نہیں آیا جو گیا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ یتیموں کی طرح زندہ رہے۔ بچی پلٹ کے پوچھتی ہے میں کیا جانوں یتیم کسے کہتے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں یتیم ہو گئی اور بابا آپ مر گئے؟ کہا سکینہ میں علامت بتا دیتا ہوں، جب رخساروں پر تماچے لگے، جب کانوں کی بالیاں چھین لی جائیں، اور اے 4 برس کی بطول جب تیرا برقع اتار لیا جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزادارو جب خیمے جلائے جا رہے تھے نا، میری طرف دیکھنا عزادارو، اللہ آپ کی ان آنکھوں کو روشن کرے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ بچوں کا سایہ، آپ والدین کا سایہ بچوں کے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور جن کی گودیاں آباد ہیں والدین کی، اللہ انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ مگر حسین کا تو گھر اجڑ گیا عزادارو۔ عزادارو جب خیمے جلائے گئے نا، میری طرف دیکھنا عزادارو، اور جب بھی اگر آنکھ سے آنسو نکلے تو مجھے دعا ضرور دینا، میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ۔ جب بھی یہ فقرہ میرا یاد کریے گا، مجھے دعا دیجئے گا۔ اگر لیٹے ہوں بستر پہ، کہیں بیٹھے ہوں اکیلے تنہائی میں، اور مصائب کا یہ جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو یاد ضرور کیجئے گا۔ جب اپنے بچوں کو دیکھیں تو یہ جملہ یاد کیجئے گا میرا۔ جب بچوں پر پیار آئے نا، جب اپنی بیٹی پر پیار آیا عزادارو، تو یہ جملہ یاد کر کے میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ عزادارو جب خیمے جلائے جا رہے تھے نا، اور جب ردائیں چھینی گئی ہیں، اور جب کانوں کی بالیاں سکینہ کی چھینی گئی، تو یتیمہ کے منہ پہ شمر کا تماچا پڑا۔ نازوں کی پلی ہوئی سکینہ حسین کے اور عباس کے سینے پر سونے والی سکینہ تڑپ کے رہ گئی۔ جب تڑپی نہ سکینہ، جب تکلیف اور درد اور تماچے کی صعوبتوں سے تڑپی ہے سکینہ، تو ایک مرتبہ رباب کو دیکھتی ہے ماں کو، اور رباب نے زینب کو دیکھا، اور زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا رباب مجھے مت دیکھ، میرا عباس مارا گیا۔
رباب مجھے ایسے نہ دیکھ، میرا ابا زندہ ہوتا تو تیری یتیمہ کو کوئی تماچا نہ مار۔ رباب مجھے اس انداز سے نہ دیکھ، میرا ابا زندہ نہیں۔ عزادارو، روایت میں ہے، بہت ساری روایت ہیں مختلف، ایک روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے کہا بابا مجھے اب کبھی نیند نہیں آئے گی، میں تو آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں نا، بابا میں آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں۔ حسین نے جب یہ سنا نا تو حسین گھوڑے سے اتر گئے اور کہتے سکینہ آ میری لاڈلی، میں تجھے سلا دیتا ہوں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حسین جلتی ہوئی ریتی پر لیٹ گئے۔ اور سکینہ کو تھپک تھپک کے سلانے لگے۔ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، سکینہ کو سلایا سینے پہ، ان جلتے ہوئے ریگزاروں پر حسین لیٹ گئے اور زینب کو بلا کے کہا میری امانت اب تیرے حوالے۔ زینب نے سکینہ کو لٹا دی، اب سکینہ سو گئی، امامت نے لوریاں دے دے کے سلایا ہے۔ اب حسین گھوڑے پر بیٹھے، لجام فرس کو جوڑا اور کہا اسپِ با وفا مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، حسین تجھے آخری زحمت دینا چاہتا ہے۔ تلوار کو بے نیام کیا علی کے بیٹے نے، حسین کی شمشیر خیبر و صفین کی تاریخ پڑھنے لگی۔ جب حسین وار کرتے تھے شام اور کوفے کی فوجیں کوفے کے دیواروں سے ٹکراتی تھی۔ عزاداروں، اور ایک جملہ پڑھوں، شاید کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ آپ کو معلوم ہے جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کیا اصول ہوتے ہیں؟ کہ جب مجاہد لڑتا ہے نا تو داد شجاعت دی جاتی ہے۔ جب علی لڑتے تھے تو رسول اللہ داد شجاعت، واہ علی میرے بھائی علی، کیا جنگ کی ہے تو نے، داد شجاعت دی جاتی ہے جنگ۔ جب صفین میں عباس لڑ رہے تھے تو علی داد شجاعت دے رہے۔ جب حسن تلوار سونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوبے ہیں تو علی داد شجاعت دے رہے تھے۔ واہ میرے لال، واہ رسول کے بیٹے، اے فاطمہ کے لخت جگر، تو تلوار چلاتا ہے تو لگتا ہے بجلی کوند رہی ہے۔ داد شجاعت دی ہے۔ علی اکبر نے جنگ کی، حسین نے داد شجاعت۔ قاسم جنگ کر رہے تھے، حسین داد شجاعت دے رہے تھے۔ اونو محمد جنگ لڑ رہے تھے تو حسین داد شجاعت، عباس مل کے دونوں داد شجاعت دے رہے تھے۔ ہائے مظلوم حسین، جب جنگ کرتے تھے نا تو داد شجاعت کون دے حسین کو؟ کوئی مرد باقی نہیں، سید سجاد بیمار، تو وہ آ گئی جو علی کے لہجے میں بولتی تھی اور در خیمہ پر کھڑے ہو کر کہتی تھی واہ میرے بھائی حسین۔ تو بابا کی طرح جنگ کر رہا ہے، تیری تلوار تو خیبر و صفین کی تاریخ پڑھ رہی ہے حسین۔ اور جب یزید کے دربار میں جو اعلان کرنے والے ہوتے تھے نا، جب یزید نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوتا؟ چند لوگ تھے، گھیر کے مار دیا ہم نے۔ زینب اٹھی، کہا سننا چاہتا ہے میرے بھائی حسین نے کیسی جنگ کی؟ تو شام اور کوفے میں رانڈوں کی رونے کی آوازیں سن کہ میرے بھائی حسین نے کیسی جنگ کی ہے۔ بیواؤں کی آوازیں بتائیں گی تجھے کہ کتنوں کو حسین نے قتل کیا ہے اور فنار کیا۔ لہذا حسین، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، حسین جنگ کر رہے ہیں، بس ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں زحمت تمام کر دوں۔ عبداللہ ابن عفیف علی کے صحابی تھے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی،
جنگ صفین میں عبداللہ ابن عفیف کوفہ پہنچے ہیں روز عاشور. دیکھا کہ در و دیوار خاموشی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. کیا ہو گیا اللہ؟ گھر پہ آئے تو بیٹی موجود تھی. کہا بابا آپ کو پتا ہے کہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا حاکم نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جو بھی کوفے میں رہے گا وہ غدار کہلائے گا، لہذا کوفے کو چھوڑو. کربلا میں ایک باغی آیا ہوا ہے، اس باغی کو قتل کرنے کے لیے سارا کوفہ کربلا پہنچا ہوا. بابا تو بھی لباس جنگ زیب تر کر، شمشیر کو بے نیام کر اور کربلا جا کر اس باغی کو قتل کرنا. اور بابا جب تو اسے باغی کو قتل کر لے اور مال غنیمت تیرے ہاتھ لگے تو میرے لیے عقیق یمنی کی انگوٹھی لے کر آنا. بابا مجھے عقیق یمنی کی انگوٹھی بہت عزیز ہے. کہا بیٹی تو پریشان نہ ہو، یہ علی کا سپاہی ایسی جنگ کرے گا اور باغی کو قتل کرے گا اور مال غنیمت جب ہاتھ لگے گا تو عقیق یمنی کی انگوٹھی تیرے لیے ضرور لے کر آئے گا. ہاں آزادارو. اس نے گھوڑے پر بیٹھا اور لباس زیب تن کیا، شمشیر کو بے نیام کیا، لجام فرس کو جوڑا، مہمیز کیا گھوڑے کو، اور کوفے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا کربلا پہنچا. سنیے گا وہ بیان کرتا ہے عبداللہ ابن عفیف، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کوئی سپاہی ہے، جنگجو ہے، مجاہد ہے، جس کا امامہ ڈھلک گیا ہے، جس کے جسم پر جا بجا زخم ہے، نیزوں کے اور تلواروں کے نشان ہیں. جس کے کہ بوڑھا شخص پیچھے سے دیکھ رہا ہے عبداللہ، اسے نہیں پتا کون ہے، کہ وہ تنہا سب کو کھدیڑ رہا، کسی میں ہمت نہیں کہ اسے مغلوب کر سکے. عبداللہ ابن عفیف کہتا میں دل میں سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا ہے شام اور کوفے کی فوجوں کو کہ ایک تنہا ضعیف سپاہی جس کے جسم پر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں اس بوڑھے کو مغلوب نہیں کر پا رہے. جسم سے خون نکل رہا ہے، جا بجا زخم ہے، اور اس کے زخم رو رہے ہیں، اور اس کا امامہ ڈھلک چکا ہے، اور یہ بھوکا اور پیاسا معلوم ہوتا. میں جلدی سے جا کے اس کو قتل کر دوں گا اور مال غنیمت اور انعامات اور کرامات حاصل کروں گا اور اپنی بیٹی کے لیے عقیق یمنی کی انگوٹھی لے جاؤں گا. یہ سوچ کے وہ آگے بڑھا اور جو سپاہی تلوار چلا رہا تھا اس نے آواز دی عبداللہ جہاں ہے وہیں رک جا. عبداللہ کہتا ہے کہ میں کانپنے لگا کہ اس شخص کو میرا نام کیسے پتا چلا، اس نے تو ابھی مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ کیسے جانتا ہے کہ میں اس کی جانب آ رہا ہوں، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے. ہاں زادارو اس نے بنا دیکھے ہوئے وہ جنگ کرتا رہا، تلوار چلاتا رہا، اور ایک مرتبہ اس نے کہا عبداللہ میں کوئی اور نہیں علی کا بیٹا حسین ہوں. عبداللہ تو میرے بابا کا مجاہد ہے، تو اس جرم میں شامل نہ ہونا. ایک مرتبہ وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں اپنے جسم کو قربان کر دوں گا آپ کی خاطر. مولا کہتے نہیں عبداللہ ابھی تجھے ایک کام انجام دینا ہے، تو واپس کوفے پلٹ جا، یہ تیرے امام کا حکم ہے. کہتے کہتے امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کے کہا عبداللہ یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہنا حسین باغی نہیں ہے، حسین فرزند رسول جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. سلام ہو اس مظلوم پر جس کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں سے لپٹ کر بہت دور چلے گئے، جس کا لاشا پامال کیا گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لعمره اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مجلس سننے والے ہم تمام جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو مقروض ہیں سید سجاد کے صدقے میں ان کے غموں کو دور کر، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل پیدا کر۔ جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا۔ بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم ہو جائے۔ جو گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز۔ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ، حادثات، نظر بد اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے۔ صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافات ہیں۔ زندگی گزرے تو اسی در پر گزرے، موت آئے تو اسی در پر آئے۔ رب کریم ہمارے ان قلیل سے اعمال سے راضی ہو جا پروردگار بحق محمد و آل محمد۔ زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش۔ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے اور ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہے مظلومیت کا۔ پروردگار عالم حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اکرام علی ابن سید زاہد حسین صاحب کی روح پر فتوح کو ثواب ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔